السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمۃ للعالمین۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے کل نماز فجر میں سورۃ الاعلیٰ کی جن آیات کی تلاوت کی گئی تھی، آج کا درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 15 پر تفصیل سے کچھ بات ہوگی۔ آپ کے سامنے 3 دن سے کامیاب کون ہیں، کامیابی کے راستے کیا ہیں، وہ 3 ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں اپنے قرآن میں، اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اس پر تفصیل سے بات ہو رہی ہے۔ وہ 3 صفات یا 3 راستے جو دین و دنیا کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں، دین و دنیا کی اور دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا راستہ ہے، پہلی صفت ہے تزکیہ، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، ہر وقت استغفار اور توبہ کرتے رہنا، اور اپنے آپ پر ہر وقت نظر رکھنا، اپنی خطا پر، رب کی عطا پر ہر وقت نظر رکھتے رہنا، اور جب پائیں کہ کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوا ہے تو فوراً توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، اللہ کی طرف پلٹ جانا، گناہ کو چھوڑ دینا، نیکیوں کو اپنا لینا۔ دوسری چیز اللہ کی یاد تھی، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد۔ یاد کا مطلب ہر وقت ذہن و دماغ پر اللہ ہی کی خوشی اور اللہ ہی کی رضا کی باتیں چھائی رہیں، اور اللہ کا تصور، اللہ کا دھیان اور گیان چھایا رہے، اور اللہ زندگی میں ڈومیننٹ پوزیشن لینے، یعنی غالب حالت اللہ کی ہو، ہر چیز پہ غلبہ اللہ کا ہو، آپ کی زندگی کی تمام سرگرمیوں پر اللہ کا غلبہ ہو، اللہ کی رضا کا غلبہ ہو، اللہ کی خوشیوں کا غلبہ ہو، اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنا ہو، اور ہر وقت خدا کا استحضار ہو، یعنی فیلنگ آف ایگزسٹنس سے بڑھ کر فیلنگ آف پریزنس ہو، اللہ کی وجود کے احساس سے بڑھ کر اللہ کی موجودگی کا احساس ہر وقت ہو۔ یہ ذکر کی روح ہے۔ اب تیسرا راستہ جو فلاح کا ہے، جو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرماتا ہے، وہ ہے نماز۔ اب اس سلسلے میں جو آیتیں ہیں، پہلے ان کی تلاوت، اس کے بعد پھر ترجمہ اور ترجمانی۔ ارشاد باری تعالی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یقیناً مراد کو پہنچ گیا، یقیناً دونوں جہاں کی کامیابی اور فلاح اس نے پالی، جو پاک ہو گیا، عقیدے میں بھی پاکیزگی جس نے حاصل کر لی، جس کا عقیدہ بھی پاک ہو گیا، جس کا عمل بھی پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پھر نماز پڑھتا رہا۔ اب تیسری بات جو فلاح کی ہے وہ ہے صلاح، نماز۔ نماز جو ہے یہ تو اردو میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ الصلاح ہے۔ ایک ہے صلاح، ایک ہے الصلاح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں جہاں صلاح کا لفظ استعمال کیا نماز کے لیے، وہاں پر الصلاح کا لفظ ال کے ساتھ استعمال کیا۔ صلاح میں اور الصلاح میں کیا فرق ہے؟ صلاح یہ کامن ناؤن ہے، اور الصلاح یہ پراپر ناؤن ہے۔ صلاح مانے نماز، اور الصلاح مانے خاص نماز، واقعی جو نماز ہے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا
عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے، کائے سے روکتی ہے؟ بے حیائی کی باتوں سے اور بری باتوں سے۔ بے حیائی کی باتیں جتنی بھی ہیں اس کے اندر سب آ گیا، اور یانیت آ گئی، بے پردگی آ گئی، اور جتنے بھی ایسے کام جو حیا سوز ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے۔ نماز میں یہ طاقت اور شان ہے کہ نماز ان تمام بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ والمنکر، اور جتنی ناپسندیدہ باتیں ہیں اللہ کو، ان تمام باتوں سے بھی روکتی۔ لیکن کون سی نماز روکتی ہے؟ الصلاۃ، صلاح نہیں روکتی۔ الصلاۃ واقعی جو نماز ہے، اور واقعی نماز کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو قائم کی جائے، جو پڑھی نہیں جائے۔ اصل جو نماز ہوتی ہے وہ قائم کی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی، قائم کی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، صلی الصلاۃ لذکری نہیں کہا، صلو الصلاۃ لذکری یا صلو لذکری نہیں کہا، بلکہ کہا نماز کو قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ اب نماز کا قیام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اسٹیبلش کرنا، یعنی نماز کو اچھی طرح پڑھنا، پانچوں نمازیں پڑھنا، اور وقت پہ پڑھنا، پوری توجہ سے پڑھنا، معانی پر دھیان دے کے پڑھنا، صرف رمضان میں نہیں بلکہ 12 مہینے پڑھنا، ہر حال میں پڑھنا، فقر و فاقہ ہو جب بھی پڑھنا، خدا مشرق مغرب میں اگر اڑا دیں اور 4 پیسے آ جائیں جب بھی پڑھنا، پڑھتے رہنا، پوری 5 پڑھنا، صرف جمعہ، عیدین، رمضان اور شب برات، شب معراج کی نہیں، پوری پڑھنا۔ اور جو نماز کے تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کر کے پڑھنا۔ نماز کا تقاضا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نیوکلیس ہے، پورا جیسے ایٹم کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی نیوکلیس ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے کے اندر آپ اپنا سر مبارک رکھتے تو یہ دعا کرتے، اور رکوع کے اندر بھی کبھی یہ دعا فرماتے، اللہم خشع لک سمعی و بصری و عزمی و مخی و عصبی۔ یہ ہے اقامت صلاح، روح صلاح، نماز کی روح، نماز کی اسپرٹ۔ ترجمہ ہے اس دعا کا، اے اللہ آپ کے لیے میری یہ پیشانی جھک گئی، میرا سر جھک گیا آپ کے لیے، میرا دل آپ کے لیے جھک گیا، میرا مخ کہتے ہیں بھیجے کو، دماغ کو، میرا دماغ بھی آپ کے لیے جھک گیا، یعنی وہی سوچے گا جو آپ چاہیں گے۔ ومخی وعظمی، یہ میری ہڈیاں بھی سب کی سب آپ سے ڈر کر آپ کے آگے جھک گئیں۔ وسمعی، میرے کان بھی آپ کے آگے جھک گئے، یعنی وہی سنیں گے جو آپ چاہیں گے۔ وبصری، اور یہ میری آنکھ یہ بھی آپ کے آگے جھک گئی، یعنی وہی دیکھے گی جو آپ چاہیں گے۔ خشع لک سمعی و بصری و عزمی و مخی و عصبی، اور میرے مسلس جو ہیں یہ بھی سب آپ کے آگے جھک گئے۔ جھکنے سے مراد خوف کے ساتھ جھک گئے۔ دیکھیے آدمی کسی سے ڈرے، کسی چیز سے ڈرے تو ایک دم جھک جاتا ہے، کسی پہلوان کا اس کو ڈر ہو جائے، کسی بڑے کا ڈر ہو جائے تو بالکل سرنڈر کر دیتا ہے، ہائی پروفائل میں باتیں نہیں کرتا، سر جھکا کے بات کرتا ہے، نیچے لہجے میں بات کرتا ہے، اونچے لہجے میں بات نہیں کرتا۔ تو خشع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سب کے سب اعضاء، یعنی میرا پورا وجود آپ کا تابع فرمان ہو گیا۔ یہ ہے اقامت صلاح، یہ ہے الصلاح۔ جب صلاح الصلاح بنے گی تو پھر اس میں وہ پاور ہے
کہ وہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکے گی۔ ہمارے اسلاف کی صلاح نہیں بلکہ الصلاح تھی، واقعی وہ نماز تھی، وہ نماز قائم کرتے تھے، یعنی اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے تھے۔ ہماری صرف وہ الصلاح نہیں، ہمارے یہاں صلاح ہے، اس لیے وہ نہیں روک رہی۔ تو نماز کو پاورفل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک نماز بڑی گراں، بڑی بھاری، بڑی دشوار ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، اب آپ کہیں گے لو اللہ نے کہہ دیا دشوار ہے، آگے ایگزمپشن ہے، کن پر دشوار نہیں ہے، وہ کون سی صفت ہے جو اپنے اندر آپ پیدا کریں اور نماز اور عبادتیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ یہ گر سن لیجئے، خود قرآن نے بتایا، دماغ میں بٹھا لیجئے، الا علی الخاشعین، مگر جو دل سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ان پر نماز پڑھنا بڑا آسان، بڑا آسان۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ اگر کسی سے تکبیر اولیٰ چلی گئی، جماعت چلی گئی، تو پورا دن اس کو قلق رہتا ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ ان کی جمعہ بھی چلا گیا تو انہیں کوئی قلق نہیں، ایسے بھی ہیں۔ اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ اگر جماعت ان کی نکل گئی، چھوٹ گئی، تو انہیں افسوس ہے، اتنے مہینوں سے پڑھ رہا تھا جماعت سے، اتنے سالوں سے پڑھ رہا تھا، میری جماعت چلی گئی۔ صحابہ کرام کی اگر کبھی نماز کسی وجہ سے فوت ہو گئی، عذر کی وجہ سے، تو اتنی ان کو غم ہوتا تھا کہ کبھی بیمار ہو جاتے تھے۔ اب یہ باتیں ہم کریں تو عجیب سا لگتا ہے، ہاں عجیب سا لگتا ہے۔ اللہ کا حکم اگر ان سے چھوٹ جاتا تھا تو اس کے غم میں بیمار ہو جاتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے غموں کو چھوڑتے ہیں اور ویٹ فل ہو رہے ہیں، ہر لمحہ ویٹ فل ہو رہے ہیں۔ اور ان کے یہاں یہ حال ہوتا تھا، اور اللہ کا حکم چھوٹ گیا تو وہ ویٹ لیس ہوتے تھے۔ ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کر ویٹ فل ہو رہے ہیں، ہر وقت ویٹ کراتے رہتے ہیں اپنا، بھائی کتنے ہیں، بہت کم ہو گیا تو گھبرانے لگتے ہیں، نہیں ذرا مینٹین کرو بھائی۔ تو کس کے اوپر بھاری نہیں ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اس کے لیے نماز بڑی آسان ہے۔ اب وہ خاشعین کی صفات کیا ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ صفات ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا۔ یہاں یظنون کے معنی یؤمنون کے ہیں، علماء نے لکھا ہے۔ کبھی ظن بمعنی ایمان کے آتا ہے، وہ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ ایک نہ ایک دن اپنے رب سے ہمیں ملاقات کرنا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آخرت کی فکر کو رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، آخرت کی فکر کو رکھ کر، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں لوٹ کر رب کے حضور جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو صفات بتائیں اور جو ان کا مکالمہ اور ڈائیلاگ بیان کیا سورہ طور کے اندر، کہ وہ آمنے سامنے جنتوں میں بیٹھے ہوں گے مسیحیوں پر، اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ کہ تم یہاں کیسے آ گئے، کیا تمہارے اعمال تھے جو تمہیں یہاں لے آئے؟ تو وہاں ان کے الفاظ کیا ہوں گے؟ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ یہ کہیں گے ہم ہمارے گھر میں جب رہتے تھے، ہمارے گھر والوں میں ہوتے تھے، تب بھی اللہ کا خوف رکھ کر زندگی گزارتے تھے، خوف خدا سے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، نڈر ہو کر نہیں گزارتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں پر ہیں تو کیفیت کچھ ہے، گھر میں گئے تو سب جائز، بیوی بچوں کی بس مرضی پہ چل، گھر کا نظام چل رہا ہے۔ نہیں، جب اللہ کے گھر میں آ کر تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو گھر کے اندر بھی خدا ہی کو سجدہ کر، دل بھی خدا کے آگے جھکا۔ جب سر جھک رہا ہے خدا کے آگے تو دل بھی جھکا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ وہ نماز جو سر کے ساتھ ساتھ دل خدا کے آگے جھکانے لگے، سمجھ لو کہ وہ صلاح الصلاح ہے،
وہ ہے الصلاۃ۔ تو کس پر مشکل نہیں ہے؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے۔ پھر فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے، اتلو نہیں تلاوت کیجیے، ما اوحی الیک، جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے، من الکتاب کتاب کی یعنی قرآن کو پڑھ کر سنائیے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے۔ دیکھیے تلاوت قرآن اور نماز، یہ دو باتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کتاب کی یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیے، اور کیا کیجیے؟ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کی باتوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ اور آگے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ ذکر اللہ اکبر ہے، اللہ کا ذکر اکبر ہے، لیکن ہم اکبر کہاں اصغر بھی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کی نماز کو ذکر کہا ہے نا، ذکر کہا، قرآن کو ذکر کہا، نماز کو ذکر کہا، اور یہ ذکر اکبر ذکر ہے، بڑا ذکر ہے، بڑی یاد ہے۔ لیکن مسلمانوں کی 90% تعداد نماز کو ذکر اکبر تو دور کی بات ہے، ذکر اصغر بھی نہیں سمجھ رہی۔ اس لیے خدا نے پوری دنیا کے اندر اس کو قوم اصغر بنا کے رکھ دیا، قوم اصغر بنا کے رکھ دیا، چھوٹا، اور چھوٹوں سے کوئی نہیں ڈرتا۔ بچوں سے کوئی ڈرے گا؟ بڑوں سے ڈرتا ہے، پاور جس کے پاس ہے، کچھ ہے، اس سے ڈر ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے ہو گئے، ہمارا قد چھوٹا ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے ذکر اکبر کو ذکر اصغر بھی نہیں سمجھا، یا یہ ہے کہ ذکر اکبر کو ذکر اصغر بنا دیا۔ جمعہ، عیدین، رمضان، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اصغر ہے، اور پوری زندگی پڑھتے رہنا یہ ذکر اکبر ہے۔ ہم نے ذکر اصغر بنا دیا نماز کو، اس لیے اللہ نے ہمیں اصغر بنا دیا۔ اصغر کے معنی کیا ہے؟ سب سے چھوٹا، اور اکبر معنی سب سے بڑا۔ تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور تم جو کچھ سرگرمیاں انجام دے رہے ہو اللہ سب جانتا ہے، کتنی پڑھ رہے ہو، کتنی نہیں پڑھ رہے، ریاکاری کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، صرف فرض پڑھ رہے ہو یا گھر میں پڑھ رہے ہو، یا پڑھ بھی رہے ہو نہیں پڑھ رہے، یا جو پڑھ رہے ہیں اس پر روٹنگ کر رہا ہو، نماز سے چل ہٹ، نماز سے جنت نہیں ملتی، نماز سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ قوال مصلح بھی ہے، وہ عالم صاحب بھی ہیں، قوالی گاتے گاتے میں نے قوالی میں سنا کہ روکتا ہے اور کہتا ہے چل ہٹ، نماز سے کچھ نہیں ہوتا، نماز سے جنت نہیں ملتی۔ اللہ نے کہ نبی نے جس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، یہ بے وقوف گدھا کہہ رہا ہے کہ نماز سے جنت نہیں ملتی، تو پھر نعوذ باللہ صحابہ 1,24,000 پیغمبر وہ بھی نماز کے پابند، 2.25 صحابہ، یہ سب نعوذ باللہ بے وقوف تھے۔ سارے اولیاء اللہ سب بے وقوف تھے کہ خواہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، جس سے جنت نہیں ملتی تو بیکار چیز ہے، اور اس کی پابندی کر رہے ہیں، وہ سب بے وقوف، اور یہ سب سے زیادہ عقل مند۔ اور پھر اس کیسٹ کو لگایا جاتا ہے، اب تو کیسٹ کیا، اب تو سب جو ہے یہ چیز عام ہو گئی، اس کو لگاتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے بھائی یہ تمہاری نماز الگ ہے، ہم تو دل والے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں، دل کی نماز۔ ارے بے وقوف، دل سے نماز پڑھ، دل سے جو نماز پڑھے گا وہ دل ہی کی نماز ہوگی۔ نماز میں دل لگا اور نماز کو الصلاح بنا، اور الصلاح وہی نماز ہے کہ جو اللہ کے سامنے سر جھکا رہی ہے تمہارا، جب مسجد کے باہر جاؤ تو تمہارا دل جھکا دے، جو نماز، وہ نماز الصلاح ہے۔ اب یہ کچھ باتیں تھیں، اور ایک اور اہم بات نماز کی اہمیت پر، اس کے امپورٹنس پر، ایک اور بہت اہم بات۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، 16-17 مہینے بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کی یہ تمنا تھی بیت اللہ ہو جائے، اور آپ
کی تمنا اللہ نے پوری کری، جیسا کہ 2-3 دن پہلے ہم نے بتایا تھا، اور اکثر وہ آیت بتاتے رہتے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو اب صحابہ پھر ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھنے لگے بیت اللہ کی طرف۔ کچھ صحابہ کچھ دن کے بعد جب تحویل قبلے کا حکم پھر وہی آ گیا، بدل گیا، تو کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا، اللہ کے نبی، ہمارے وہ بھائی جو یہ 16-17 مہینے جنہوں نے اس پیریڈ کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ ہم میں نہیں ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ انہوں نے سوال کیا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا ان کی نمازوں پر اللہ کے نبی ان کو ثواب ملے گا، وہ قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری دوسرے پارے کی پہلے رکوع کی آیتوں میں، اور اس آیت کے اندر یہ الفاظ ہیں نماز کے لیے جو اللہ نے استعمال کیے ہیں الفاظ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ لوگوں پر بہت نرمی فرمانے والے، بہت رحم فرمانے والے۔ اب غور کریے، انہوں نے سوال کائے کا کیا تھا؟ نماز کا، تو اللہ یہ کہہ دیتے ان اللہ لا یضیع صلاتہم، ہاں اللہ ان کی نماز کو ضائع نہیں کرے گا، لیکن کیا لفظ استعمال کیا؟ صلاح کی جگہ ایمان، اللہ، اور پھر ہم نہیں کہا، کم کہا۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے۔ مطلب یہ ہے کہ انما المسلمون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، کیا گزر چکے، لیکن خطاب ہو رہا ہے ظاہر کا مطلب وہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے تم ہو، اخوت اسلامی عام ہے۔ تو فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تو نماز کو کیا کہا؟ ایمان کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں تو گویا آپ مومن ہیں، اور نماز سے مسجدوں کو آباد رکھ رہے ہیں، اپنے گھروں کو بھی آباد رکھ رہے ہیں سنن اور نوافل سے اور نمازوں سے، تو گویا اللہ کی نظر میں آپ مومن ہیں۔ اور سورہ توبہ کی یہ آیت بھی اس کی وضاحت کرتی ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اگر مسجد آباد کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مومن ہیں۔ اگر مسجدیں ویران پڑی ہیں تو آپ مومن نہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، مسلمان۔ اب آپ دیکھ لو ہماری قوم کے اندر کتنے فیصد مسلمان ہیں اور کتنے فیصد مومن ہیں، جائزہ لو، تو معلوم ہوا کہ مسلمان 80% ہیں، مومن 20% ہیں۔ اور پورا قرآن اٹھا کے پڑھ جاؤ، کامیابیوں کے وعدے اللہ نے ایمان والوں سے کیے ہیں، ایمان والوں، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، مسلمین نہیں کہا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان 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 ایمان، ایمان والے ہیں کتنے؟ مختصر ہیں، تو اللہ کی مدد آئے گی کیسے آئے گی؟ اپنے آپ کو مومن ثابت کیجئے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو قرآن نے کہا مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں، ویسے ہم لائے تھے اس میں 8-10 حدیثیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک ہی حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی مسانید کے اندر اس کا ذکر کیا، اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ ان دونوں اماموں نے جس حدیث کو اپنی کتاب میں، تو وہ بڑی پائے کی حدیث ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن احب الاعمال الى اللہ، یا ای الاعمال احبها الى اللہ، اللہ کے نبی
سارے اعمال میں سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ صحابہ ایسے سوال کرتے تھے، اللہ کی محبت کی کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی بس خیال میں رہتے تھے، کیا کیا اعمال جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھ صاحب سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے جس سے ڈبلو آئیں زیادہ سے زیادہ، کیپٹل حاصل ہو، ذرا وظیفہ بتا دو۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ سب سے زیادہ کس عمل سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی، وہ بتا دیجیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتها، سب سے محبوب عمل جو اللہ کو ہے وہ نماز اس کے وقت پہ پڑھنا ہے۔ اب وقت گزر گیا، دوپہر کا ہے، آفس میں نہیں صاحب، آفس میں بس ظہر چلی جاتی ہے، اسکول میں ظہر چلی جاتی ہے، پھر بعد میں آ کے قضا کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں وہاں بھی ادا کر، فرض ادا کر لو، وقت نہیں ہے اگر سنتوں کا، فرض ادا کر لو۔ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا سارے اعمال سے محبوب عمل بتایا۔ پھر پوچھا انہوں نے ثم ایٌ یا رسول اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے سارے اعمال میں اللہ کو سب سے محبوب؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اب بہت سے ایسے اللہ کے بندے تہجد گزار ہیں، اشراق تاج بڑے زبردست اور مستند نمازی ماشاءاللہ، کئی گرام کا ٹیکہ لگا ہوا ہے ان کے، کئی گرام کا ٹیکہ، جیسے کالی چرن کے لال ٹیکہ ہے، معاف کرنا آپ سمجھ رہے ہوں گے، ہاں ایسا مستند ٹیکہ لگا ہوا ہے، لیکن دیکھا گیا کہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نماز کی پابندی ہے، بڑے پابند ہیں، لیکن ماں ناراض، باپ ناراض، چھوڑ دیا ہے اس کو، محترمہ کے ساتھ الگ ہو گئے ہیں، کسی کام کی نہیں ہے تمہاری یہ نماز، تمہارے یہ روزے، تمہارے یہ حج کسی کام کے نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں اور ان کی دعائیں نہیں دے رہے تو ساری عبادتیں ردی کی ٹوکری میں خدا ڈال دیں گے۔ تو فرمایا بر الوالدین، دوسرا سب سے بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرنا۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا انہوں نے ثم ایٌ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، یعنی دین کو پھیلانے کے لیے جان مال سب لگانا۔ یہ تین اعمال فرماتے ہیں کہ اگر میں مزید اور پوچھتا اللہ کے نبی سے تو اللہ کے نبی اور مزید مجھے بتاتے، میں نے اسی پر اکتفا کر لیا۔ تو دیکھیے نماز کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب اعمال کرنے کی توفیق دے اور اپنے محبوبین میں ہم کو، ہماری اولاد و نسلوں کو شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ۔ آج کی تاریخ ہم بتانا بھول گئے کیونکہ اس میں ریکارڈ ہوتی ہے، آج 14 جنوری 2022 اور مطابق 10 جمادی الثانی 1443 ہجری بروز جمعہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔